یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ نے میری 7 بہنوں پر مجھے جانشین بنایا تھا اور کہا تھا، اے میرے بیٹے، نہ میرے لیے اور نہ تیرے لیے ان عورتوں کو چھوڑنا مناسب ہے، ان کے پاس کوئی آدمی نہیں، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے میں تجھے اپنے پر ترجیح نہیں دوں گا، بس تو اپنی بہنوں کے ساتھ پیچھے رہ اور تو ان پر جانشین ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جانے کی اجازت دے دی، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت نہ دی۔ دستے کا مارچ کرنا۔ مدینے کی تعاقبی فوج نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں مارچ کیا اور نماز فجر کے بعد مدینہ کو چھوڑ دیا، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا امیر مقرر کیا۔ عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا نام عبداللہ تھا اور اکثر عمر بیان کرتے ہیں، اور آپ ابن قیس بن زائدہ بن الامم میں ہیں اور قرشی ہیں اور عامر بن لوی کے قبیلے سے ہیں۔ آپ کی ماں عاتکہ بنت عبداللہ مخزومیہ ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ماموں کے بیٹے ہیں۔ حضرت ابن مکتوم اولین مہاجرین میں سے ہیں۔ آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کرنے سے قبل مدینے آئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عام غزوات میں آپ کو مدینے کا امیر مقرر کرتے تھے اور آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ زبیر ابن بکار نے بیان کیا ہے کہ حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ قادسیہ کے معرکے میں علمبردار تھے اور اسی معرکے میں شہید ہوئے، اور آپ رضی اللہ عنہ ہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے یہ آیات نازل کی ہیں، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، جیسا کہ سورہ عبسہ کی تفسیر میں مفصل بیان ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے السکب نامی گھوڑے پر سوار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہتھیار لگائے ہوئے تھے، اور ابو سفیان کا جلد تعقب کرنے کے لیے فوج کی کمان کرتے ہوئے جنوب کی جانب بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستے کا جھنڈا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو عطا کیا، اور یہ وہی جھنڈا تھا جس کے سائے تلے مسلمان احد کے روز لڑے تھے۔ وہ ابھی تک بندھا ہوا تھا اور اسے اس کے بانس سے کھولا نہیں گیا تھا، حتیٰ کہ مسلمان اس حملے سے کامیاب ہو کر واپس آ گئے۔ منافقین اور یہود کی ذلت۔ جب منافقین اور یہود نے اس چھوٹی سی فوج کو دیکھا جس کے متعلق ان کا ظن تھا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، کہ اس کے افراد عزم و ثبات سے اس دشمن کے تعاقب کے لیے ہتھیار اٹھانے میں ایک دوسرے سے سبقت کر رہے ہیں، جس کے متعلق لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے مسلمانوں پر فتح پائی ہے اور ان کی شوکت کو توڑ دیا ہے، تو ان پر حیرت چھا گئی۔ اس بات نے ان کو بہت خوفزدہ کر دیا اور ان کے سروں کو پھیر دیا اور ان کے ظن فاسد کو غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اسلامی فوج کے زخمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار کے جواب میں دستے میں شامل ہونے کے لیے ہتھیار اٹھانے کی طرف ایک دوسرے سے سبقت کر رہے ہیں، اور اس دستے میں ان زخمیوں میں کوئی ایک بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خروج کرنے سے پیچھے نہیں رہا، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کے زخم گہرے اور بڑے تھے انہوں نے اپنی جانوں پر تکلیف برداشت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ان لوگوں میں بنی عبد الاشحل کے 2 جوان مارکہ احد میں بری طرح زخمی ہوئے۔ ان میں سے ایک سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے، اور ہم دونوں زخمی ہو کر واپس آئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منادی نے دشمن کی تلاش کے لیے روانگی کا اعلان کیا تو میں نے اپنے بھائی سے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم جنگ نہ کر سکیں گے؟ خدا کی قسم ہمارے پاس سواری کا جانور بھی نہ تھا اور ہم سخت زخمی تھے، بس ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور میرا زخم معمولی تھا، اور میرا بھائی جب مغلوب ہو جاتا تو میں اسے پیچھے اٹھا لیتا اور پیچھے اٹھا کر چل پڑتا، حتیٰ کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں مسلمان پہنچے تھے۔
नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। कबार सहाबा में से मारका उहद में सख्त जख्म खाने के बावजूद हमराउल असद के दस्ते में शमूलियत करने वाले नंबर 1 हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, आपको 70 से ज्यादा जख्म थे। नंबर 2 हजरत अल हारिस बिन अस्सिम्मा रज़ियल्लाहु अन्हु, आपको 10 जख्म थे। नंबर 3 हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, आपको 20 जख्म थे। नंबर 4 हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, आपको 10 से ज्यादा जख्म थे। नंबर 5 हजरत उसैद बिन अल खुदैर रज़ियल्लाहु अन्हु, आपको 9 जख्म थे। नंबर 6 हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु, आपको भी 9 जख्म थे। उतबा बिन आमिर बिन नाबी सलमी अंसारी जलीलुल क़द्र सहाबी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु। आप बैअत उक़बा में शामिल हुए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बद्र, उहद, खंदक और बकिया मार्कों में शामिल हुए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु जंग में अपने खुद में सब्ज पगड़ी से अपनी शनाख्त कराते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु जंग यमामा में शहीद हुए। इसी तरह आम फौज भी जख्मी थी, हत्ता कि सिर्फ कबीला बनी सलमा के 40 जवान जख्मी थे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस कबीले के जख्मियों को देखा तो फरमाया, ऐ अल्लाह, बनी सलमा पर रहम फरमा। जैसा कि हमने बयान किया है, ताक़ुब करने वाली फौज ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान में नमाज फजर के बाद मदीना से मार्च किया। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन लोगों में शामिल थे जिन्हें मारका उहद में जख्मों ने नढाल कर दिया था। ये फौज जल्दी से अबू सुफियान की तलाश में रवाना हो गई, हत्ता कि इसे हमराउल असद मकाम पर शाम हो गई और इस इस्लामी फौज के रहनुमा हजरत साबित बिन अज़्ज़हाक रज़ियल्लाहु अन्हु थे और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमराउल असद पर ही पड़ाव किया। हजरत साबित बिन अज़्ज़हाक बिन खलीफा औसी अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, आप जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। मारका बद्र में शामिल हुए और दरख्त तले बैत करने वालों में शामिल थे और खंदक के रोज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। असहाबे हदीस ने आपसे 14 अहदीस रिवायत की हैं। आपने सन 45 हिजरी में वफात पाई। अर्राहा की कॉन्फ्रेंस। अर्राहा एक कुशादा रास्ता है जो मदीना से 3 मील के फासले पर है। अबू सुफियान ने अपनी फौज के साथ अर्राहा में पड़ाव किया और ये जगह हमराउल असद से ज्यादा दूर नहीं है। मालूम होता है कि बाज़ कायदीन ने उहद से वापसी के वक्त मदीना पर हमला न करने और मदीना की फौज की बेखुनी करने से कबल जल्दी से मैदान से रिटायरमेंट करने पर अबू सुफियान को मलामत की और उन्होंने उससे पुरअसरार मुतालबा किया कि वो मदीना में मुसलमानों पर हमला करने के लिए जल्द वापस जाए। हत्ता कि एक ने अबू सुफियान को मलामत करते हुए कहा, न तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया और न जवान औरतों को अपने पीछे बिठाया, यानी कैदी औरतों को। तुमने बहुत बुरा किया, बिलाशुबा तुमने उन्हें कत्ल कर दिया है, हत्ता कि सिर्फ तुमने भगोड़ों को ही छोड़ा है। वापस जाओ और कबल इसके कि वो कुव्वत और शौकत हासिल करें, उनकी बेखुनी कर दो। ये बातें बाज़ कायदीन ने अबू सुफियान को उस कॉन्फ्रेंस में कहीं जिसे मक्की फौज के कायदीन ने बाज़ उन कायदीन की तजवीज़ पर मुनाकशा करने के लिए अर्रोहा के कुशादा रास्ते में मुनक़िद किया था, जिन्होंने इस बात की दावत दी थी कि मक्की फौज मदीना पर हमले के लिए वापस चली जाए। बावजूद कि मक्की फौज के अक्सर कायदीन इस तजवीज़ को खुशामदीद कहते थे, मगर ज़ाइम सफ़वान बिन उमैया अल जमाई ने इस राय में उनकी मुखालिफत की और उन्हें मशवरा दिया कि वो अपनी रिटायरमेंट करते जाएं और मदनी फौज से जंग करने के लिए अपनी फौज की वापसी के बारे में ना सोचें, क्योंकि उसे खदशा था कि उन्हें बड़ी शिकस्त होगी। इसलिए उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐसा न करना। मुझे खदशा है कि जो लोग खुरूज से पीछे रह गए हैं, यानी वो मुसलमान जो ओहद में शामिल नहीं हुए, वो तुम्हारे खिलाफ इकट्ठ कर लेंगे, लिहाजा वापस चले जाओ। तुमको गलबा नसीब हुआ है और मुझे खदशा है कि अगर तुम वापस लौटे तो तुम मगलूब हो जाओगे। मालूम होता है कि सालार आम अबू सुफियान सफ़वान बिन उमैया की राय को निस्फ निस्फ करना चाहता था, मगर आखिरकार वो इन कायदीन की राय की तरफ माइल हो गया जिन्होंने फौज के साथ वापस जाकर मदीना में मुसलमानों के साथ जंग करने पर इसरार किया था।
یہ صفوان بعد میں مسلمان ہو گیا اور بہترین صحابہ میں سے ہو گیا۔ ان کے حالات ہم اپنی غزوہ بدر کی سیریز میں بیان کر چکے ہیں۔ حیران کن اچانک بات اسی دوران میں کہ مکی فوج کے قائدین اپنی الروحہ کی کانفرنس میں رائے پر باری باری اظہار خیال کر رہے تھے کہ اچانک ان کی انٹیلیجنس نے انہیں خبر پہنچائی کہ مدنی فوج حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان میں ان کے تعاقب کو چل پڑی ہے، اور اس فوج نے کھلی کرتے ہوئے ان کے نزدیک ہی حمراء الاسد میں پڑاؤ کر لیا ہے۔ پس وہ شرمندہ ہو گئے اور ان کے عزائم ڈھیلے پڑ گئے اور ان کے دل مسلمانوں کے رعب سے بھر گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ مدینے میں مسلمانوں پر حملہ کرنا تو کجا، وہ کھلے میدان میں بھی مسلمانوں سے جنگ کرنے میں کمزور ہیں۔ پس انہوں نے صفوان ابن امیہ کی رائے کو درست خیال کیا، اور بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے منصوبے بناتے جیسا کہ کانفرنس میں فیصلہ ہوا تھا، وہ اس طریق کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے جس سے وہ اس نام کی فتح کی قیمت کی محافظت کرتے ہوئے جو انہیں مارکہ احد میں حاصل ہوئی تھی، الروحہ سے ریٹائرمنٹ کی باتیں، اور جب جزیرے کے باشندوں کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ مکی فوج اس جنگ سے پیچھے ہٹ گئی ہے جس میں وہ اس مدنی فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلی تھی جو ان کے قریب ہی چیلنج کرتے ہوئے پڑاؤ کیے ہوئے تھی، تو ان باشندوں کی نگاہ میں یہ قیمت بھی ضائع ہو جاتی۔ مکی فوج کے قائدین کے دلوں میں یہ بات پڑ گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جنگ کرنے کے لیے مدینے سے نئی فوج لے کر آئے ہیں۔ بس وہ مسلمانوں سے شدید خوفزدہ ہو گئے۔ مشرک حلیف کا مسلمانوں سے اخلاص۔ خزاعہ یعنی بنو خزاعہ کے مشرکین میں سے مسلمانوں کے ایک حلیف معبد بن ابی معبد الخزاعی نے ابو سفیان اور اس کی فوج پر اعصابی جنگ کے پروپیگنڈے کا جو شدید حملہ کیا، اس سے ابو سفیان مسلمانوں سے مزید خوفزدہ ہو گیا۔ یہ معبد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمراء الاسد میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ ہم پر گراں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بچائے گا۔ پھر اس نے حمراء الاسد کو چھوڑ دیا اور وہ اپنے حلیف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے مفاد میں ایک شریفانہ فعل کے ادا کرنے کی نیت کیے ہوئے تھا، اور عملاً معبد نے اپنے راستے میں ابو سفیان کی فوج کے پاس سے جو الروحہ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھی گزرنے کا ارادہ کیا۔ تو ہلاک ہو جائے تو کیا کہتا ہے؟ بس جب معبد الروحہ پہنچا تو ابو سفیان جلدی سے اس کے پاس یہ کہتے ہوئے آیا، اے معبد، تیرے پیچھے کیا ہے؟ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ایک فوج کے ساتھ جس کی مثال میں نے کبھی نہیں دیکھی تمہاری تلاش میں نکل پڑے ہیں۔ وہ تمہارے خلاف جلے ہوئے ہیں۔ کل جو اوس اور خزرج میں سے پیچھے رہ گئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے باہم معاہدہ کیا ہے کہ وہ تم سے جنگ کیے بغیر واپس نہ جائیں اور حملہ کریں۔ ان میں ایسا غصہ ہے کہ میں نے اس کی مثل کبھی نہیں دیکھی۔ ابو سفیان نے خوف اور گھبراہٹ سے کہا، تو ہلاک ہو جائے تو کیا کہتا ہے؟ معبد نے کہا، خدا کی قسم میرے خیال میں تو کوچ نہیں کرے گا، کوتل گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھو گے۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم ہم نے ان کے بغیر لوگوں کی بےخونی کے لیے ان پر حملے کی نیت کی تھی۔ معبد نے کہا، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں۔ مکی فوج کا نازک موقف۔ معبد نے مسلمانوں کے مفاد کے لیے جو پروپیگنڈا کارروائی کی، اس کا مکی فوج کے قائدین کے عزائم کے توڑنے اور قریشی فوج کے دلوں میں خوف اور ڈر کے پھیلانے میں بڑا اثر ہوا۔ معبد خزاعی نے جو انہیں خبر دی، اس نے مشرکین کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نئی فوج کے ساتھ آئے ہیں، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ اس قدر جلد مارچ کرنے اور اس طرح کھلا چیلنج کرنے کا اقدام نہ کرتے۔ اس لیے مشرکین کی فوج کے قائدین نے اس حالت میں مکہ کی طرف مسلسل ریٹائرمنٹ جاری رکھنے اور مسلمانوں سے ٹکرانے سے اجتناب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس تحدی کی شکل میں مسلمانوں کے خروج نے مشرکین کی فوج کے سالار عام ابو سفیان کو ایک نازک پوزیشن میں ڈال دیا۔ پس اس کا مکہ کی طرف ریٹائرمنٹ کرنا، جبکہ عربوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تعاقب کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، جزیرے کے باشندوں پر واضح کر دیتا کہ ابو سفیان فی الواقع مارکہ احد میں فاتح نہیں تھا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ جنگ سے پیچھے نہ ہٹتا اور نہ ہی اس مسلمان فوج سے جنگ کرنے سے کمزوری دکھاتا جو اس کی تلاش میں نکلی تھی،
اور کھلی تحدی کے ساتھ اس مکی فوج کے نزدیک پڑاؤ کیے ہوئے تھی، جس کے متعلق لوگوں کا خیال تھا کہ اس نے فتح پائی ہے اور اس نے احد میں اسلامی فوج کو شکست دی ہے۔ واقعات کی منطق خصوصاً اس حالت میں جس میں مکی فوج عربوں کے سامنے غالب اور فاتح کی صورت میں نمایاں ہوئی تھی، ابو سفیان کے متعلق فیصلہ دیتی ہے کہ وہ نئے سرے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے خلاف معرکے میں حصہ لے جو پختہ ارادے کے ساتھ اس سے جنگ کرنے کو نکلے ہیں۔ اس حالت میں واقعات کی منطق ابو سفیان پر جو کرنا فرض قرار دیتی ہے، یہ اس کا کم از کم ہے، کیونکہ ماہرین جنگ حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ابو سفیان نے احد سے اپنی فاتح فوج کے ساتھ واپسی پر مدینہ سے کیوں جنگ نہ کی، جبکہ مدینہ مکمل طور پر کھلا تھا اور اس میں مسلمانوں میں سے ہتھیار اٹھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ بس ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جب انہیں پتا چلے گا کہ ابو سفیان جنگ سے پیچھے ہٹ گیا ہے اور اسی اسلامی فوج کے آگے بھاگ آیا ہے جس کے متعلق اس نے عربوں کو یہ تصور دیا اور ان کے درمیان مشہور کیا کہ اس نے اسے شکست دی ہے اور اس کی قوت کو توڑ دیا ہے اور اس پر غالب آیا ہے۔ ابو سفیان کا آندھی کی طرف جھکاؤ۔ واقعات کی منطق یوں ہی ابو سفیان کے متعلق رہی کہ وہ چیلنج کو قبول کرے اور نئے سرے سے اس مدنی فوج کے ساتھ برسر پیکار ہو جو کسی تردد اور سستی کے بغیر اس کی تلاش میں اور اس کے خلاف جنگ کا چیلنج دیتے ہوئے نکلی ہے۔ لیکن ابو سفیان ایک تجربے کار جنگی سالار کی طرح دوسروں سے بہتر جانتا تھا کہ اس کی فوج کو معرکہ احد میں جو سرسری فتح ہوئی ہے، اگر اس کا نام فتح رکھنا جائز ہو تو وہ ایک غلطی کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے، اور غلطیاں بار بار نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ مسلمانوں سے خاص طور پر اس حالت میں جنگ کرنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ان کے ساتھ الروحہ یا حمراء الاسد میں ٹکراؤ کرنے سے وہ اسے ایسی شکست دیں گے کہ جس سے اسے تیر اندازوں کی غلطی کی مانند غلطی نہیں بچائے گی جو احد کے روز اس کی فوج کے سروں کو شکست کے ہتھوڑوں تلے لے آئی تھی۔ قریب تھا کہ وہ شکست تباہ کن ہو جاتی اور تیر اندازوں کی غلطی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی فتح اس سے ضائع ہو جاتی۔ اللہ انہیں بخشے۔ بلا شبہ ابو سفیان کو یقین تھا کہ اگر مکی فوج نے نبوی فوج تعقب کرنے والی غصہ اور حملہ آور فوج کے خلاف جنگ کی تو اس جنگ کے نتیجے میں اسے شکست ہوگی جو بدر کے مشہور معرکے کی جنگ سے بھی زیادہ بڑی اور سخت اثر والی ہوگی۔ اس لیے اس نے مکی فوج کے زعماء کے اتفاق سے جنگ سے واپسی کا اور تعقب کرنے والی نبوی فوج کے خلاف جنگ کرنے سے بچنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی ریٹائرمنٹ کو چھپانے کے لیے ابو سفیان کے داؤ پیچ۔ لیکن اس ریٹائرمنٹ کے حکم کی تنفیذ سے قبل ابو سفیان نے ایک ہیلہ اختیار کیا کہ شاید وہ اس سے نبوی فوج کے آگے جو اس کے تعقب کے لیے نکلی ہے اپنے عزم فرار کی رسوائی کو چھپا سکے۔ اس نے مدنی فوج کو ڈرانے کے لیے پروپیگنڈا داؤ پیچ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ اسے اس وہم میں ڈالے کہ وہ حمراء الاسد میں اس پر حملہ کرنے اور اسے تباہ کرنے کا عزم کیے ہوئے وہ مکی فوج کے اپنے مقام الروحہ سے مکہ کی جانب مارچ کرنے سے قبل ڈر جائے اور جس راستے آئی تھی اسی راستے سے مدینہ واپس چلی جائے۔ اس طرح ابو سفیان ان عربوں کو جنہیں حیرت اور استغراب سے مسلمانوں کے اس مکی فوج کے تعاقب میں روانہ ہونے کا علم ہو چکا تھا، جس کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ اس نے اسلامی فوج کو شکست دی ہے اور معرکہ احد میں اسے تباہ کر دیا ہے، سمجھا رہا تھا کہ اس نے نبوی فوج کو خوفزدہ کر دیا ہے اور اسے مدینہ واپس جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس طرح مکی فوج پر فاتح فوج کا رنگ باقی رہ سکتا ہے۔ تحدیدی پیغام۔ اس طرح ابو سفیان نے بنو عبد القیس کے ایک قافلے کو جو مدینہ کی طرف جا رہا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ایک تحدیدی پیغام دیا، جس کا مضمون یہ تھا کہ ابو سفیان نے حمراء الاسد میں مسلمانوں پر حملے کا عزم کیا ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی بیخکنی کے لیے روانگی کی نیت کی ہوئی ہے۔ بنو عبد القیس اسد کا ایک بطن ہے جو ادنائی ربیہ میں سے ہیں، ان کے دیار تہامہ میں تھے، پھر یہ بحرین کی طرف چلے گئے۔ عملاً عبد القیس کے قافلے نے ابو سفیان کا تحدیدی پیغام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دھمکی سے تجاہل اختیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم کمزور نہ ہوا